ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج ہماری گفتگو صاحب کتاب معنی تشیع کے بارے میں کرنا چاہتے ہیں کہ شیعہ کا معنی کیا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں شیعہ کسے کہتے ہیں؟ ہم جو کہتے ہیں کہ ہم شیعہ اثنا عشریہ ہیں، کہ ہم 12 اماموں کے شیعہ ہیں، ہم 12 اماموں کے پیروکار ہیں، فرماتے اس سے اہل بیت کی نظر میں شیعہ کا معنی کیا ہے؟ اہل بیت کی نظر میں شیعہ کسے کہتے ہیں؟ کیا فقط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھنے والے کو شیعہ کہتے ہیں، یا اس کا کوئی عمل کے ساتھ بھی تعلق ہے؟ اسی بات کو صاحب کتاب آج اس درس میں بیان فرما رہے ہیں۔ عقیدتنا فی معنی التشیع عند آل البیت، اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک شیعہ کا معنی کیا ہے، اس کے بارے میں ہم آج اپنا عقیدہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ان الائمۃ من آل البیت لم تکن لہم ہمت بعد ان انصرفوا ان یرجع امر الامت الیہم الا تہذیب المسلمین وتربیتہم تربیۃ صالحہ کما یریدھا اللہ تعالی منہم۔ فرماتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام اس کے بعد کہ ان تک یہ بات واضح ہو گئی، انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ کبھی بھی خلافت حقہ، خلافت اسلامیہ، کہ جو اہل بیت علیہ السلام کا ہی حق تھا، وہ ہماری طرف لوٹنے والا، یہ حق ہماری طرف لوٹنے والا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مسلمانوں کی نیک تربیت کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے مسلمانوں کے نفوس کی تہذیب کے لیے دعاؤں اور عبادت کی صورت میں، روایات کی صورت میں مسلمانوں تک آداب پہنچائے بھی۔ انہوں نے اپنے نفس کی تہذیب کیسے کرنی ہے اور انہوں نے اپنی اچھی تربیت کیسے کرنی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو بھی ائمہ علیہ السلام سے محبت کرتا تھا، جو ان کے رازوں کا امین ہوا کرتا تھا، ائمہ علیہ السلام اپنی دین کی تعلیمات، احکام شرعیہ کی تعلیمات، علوم محمدیہ اس تک پہنچانے میں انتھک محنت فرماتے اور اسے تمام واجبات و محرمات کی تعلیم دیتے اور حقوق الناس کی تعلیم دیتے۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام
اس شیعہ کو شیعہ ہی شمار نہیں کرتے تھے کہ جو آپ اللہ کے امر کی اطاعت کرنے والا نہ ہو، جو لہو و لعب میں زندگی گزارنے والا ہو، جو ان کی تعلیمات کا مذاق اڑانے والا ہو، ایسے شخص کو ائمہ علیہ السلام شیعہ نہیں جانتے تھے۔ اور ائمہ علیہ السلام کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنی محبت کو نجات کے لیے کافی قرار نہیں دیا، جس طرح کے بعض شہوت پرست لوگ، بعض جو ہے بے عمل اور بد عقیدہ لوگ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ بس اہل بیت علیہم السلام کی محبت کافی ہے، جبکہ ائمہ علیہم السلام نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اور اس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، یہی جو شہوت پرست لوگ ہوتے ہیں، جو دنیا کی رنگ رنگینیاں میں مست ہوتے ہیں، وہ اسی محبت کا کہ محبت کافی ہے، محبت کافی ہے، اسی وجہ سے اسی بات کو جو ہے وہ آڑ بنا کر، اسی بات کو ڈھال بنا کر وہ اللہ کی نافرمانی کرنے میں حد سے بڑھ جاتے ہیں اور اللہ کی اطاعت میں سرکشی کرتے ہیں۔ لیکن ائمہ علیہم السلام جو تھے، ائمہ علیہم السلام کا یہی وتیرہ رہا ہے کہ آپ اپنی محبت اور اپنے ولا کو اس وقت نجات کا ذریعہ قرار دیتے تھے جب وہ محبت اعمال صالحہ کے ساتھ ملی ہوئی ہو، صحیح، وہ محبت مزین ہو صدق اور امانت سے، تقوی اور پرہیزگاری سے، ورنہ ایسی محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صحیح۔ اور اس کے بارے میں روایات جو ہے وہ آ رہی ہیں، وہ انشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔ یہاں تک ہم ترجمہ پڑھ لیں۔ ان الائمۃ من آل البیت لم تکن لهم ہمہ بعد ان انصرفوا ان یرجع امر الامت الیہم۔ ائمہ علیہم السلام نے جب رخ پھیر لیا اس بات سے کہ اس امت اسلامیہ کی حکومت کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں آنے والی نہیں ہے، تو ان کے پاس اور کچھ ارادہ نہ تھا، کچھ بھی قصد نہ تھا، الا مگر وہ کیا چاہتے تھے، تہذیب المسلمین و تربیتہم تربیتا صالحہ، وہ یہی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے نفوس کی تہذیب ہو جائے اور مسلمانوں کی ایک اچھی تربیت ہو جائے، اس طرح کی تربیت کما یرید اللہ تعالی منہم، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے چاہتا ہے۔ فَكَانُوا مَعَ كُلِّ مَنْ يُوَالِيهِمْ فَكَانُوا مَعَ كُلِّ مَنْ يُوَالِيهِمْ وَيَأْتَمِنُونَهُ عَلَى سِرِّهِمْ، پس ہر وہ کہ آپ کے شیعوں میں سے کہ جو ان کی ولا رکھتا تھا اور ان کے رازوں کا امین قرار پاتا تھا، یبذلون قصارى جہدہم فی تعلیمہ الاحکام الشرعیہ، تو ائمہ علیہم السلام اپنی انتہائی انتھک محنت کے ساتھ اسے احکام اسلامیہ کی تعلیم دینے میں اپنی کوشش صرف کرتے تھے، وَتَلْقِينِهِ الْمَعَارِفَ الْمُحَمَّدِيَّہ، اور اسے علوم محمدیہ کی تعلیم دیتے تھے، وَيُعَرِّفُونَهُ مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ، اور اسے پہچان کرواتے تھے، اسے تعارف کرواتے تھے، اسے تعلیم دیتے تھے واجبات اور محرمات کی، وما علیہ، اور حقوق الناس کی، یعنی حقوق اللہ اور حقوق الناس کی تعلیم دیا کرتے تھے۔
ولا يعتبرون الرجل تابعا وشية لهم الا اذا كان مطيعا لامر الله مجانبا لهواه آخذا بتعلیمهم وارشاداتهم۔ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے شخص کو کبھی بھی اپنا شیعہ اور مطیع اور فرما بردار شمار نہیں کرتے تھے، وہ کسی بھی شخص کو، یعنی ولا یعتبرون الرجل تابعا وشیعة لهم، وہ کسی بھی شخص کو نہ تو اپنا شیعہ تسلیم کرتے تھے اور نہ ہی فرما بردار، الا اس وقت تک اذا کان مطیعا لامر اللہ، جب تک وہ اللہ کے اوامر و نواہی کا پابند نہیں ہو جاتا تھا، مجانبا لہواہ، اور اپنی خواہشات نفسانی سے کیا ہے اجتناب نہیں کر لیتا تھا، آخذا بتعلیمہم و ارشاداتہم، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے۔ تو جو بھی ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات اور ارشادات پر عمل کرتے ہوئے ان اللہ کی اطاعت کرتا تھا تو ائمہ علیہ السلام اسے ہی اپنا شیعہ مانتے تھے۔ ولا یعتبرون حبہم وحدہ کافیا للنجات، اور ائمہ علیہ السلام کبھی بھی اپنی محبت کو فقط اور فقط اپنی محبت کو نجات کے لیے کافی نہ سمجھتے تھے، کما قد یمنی نفسہ بعض من یسکن الی الدعوۃ والشہوات، جس طرح کہ بعض لوگ اس بات کی تمنا رکھتے ہیں، وہ بات کہ جو اپنے آپ کو کیا ہے سکون میں لانا چاہتے ہیں شہوات کے ذریعے سے اور لہو و لعب کے ذریعے سے، وَيَلْتَمِسُ عُذْرًا فِي التَّمَرُّدِ عَلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، اور وہ عذر قرار دیتے ہیں اور عذر کے طور پر پیش کرتے ہیں اسی محبت اہل بیت کو، کس میں؟ اللہ کی اطاعت میں سرکشی کرنے پر، یعنی اللہ کی اطاعت میں سرکشی کرنے پر وہ اس محبت اہل بیت کو کافی سمجھنا ہی عذر کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ انہم لا یعتبرون حبہم ولاءہم ملجاتا الا اذا اقترن بالاعمال الصالحۃ، جبکہ ائمہ علیہ السلام تو وہ ہے کہ جو اپنی محبت اور اپنے ولا کو نجات کا ذریعہ اس وقت قرار دیتے ہیں، اس وقت جو ہے وہ اپنی اس وقت یہ اپنی ولا اور محبت کو نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے جب یہ محبت اور ولا جو ہے اعمال صالحہ کے ساتھ ہو، وَتَحَلَّ الْمُوَالِيُّ لَهُمْ بِالصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ وَالْوَرْعِ وَالتَّقْوَىٰ، اور موالی ولا رکھنے والا، محبت اہل بیت رکھنے والا مزین ہو سچائی کے ساتھ، امانت کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ، تب جا کر اس موالی کا یہ ولا رکھنا اور یہ محبت رکھنا نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ روایت میں ہے یا خسیمہ، یا خسیمہ یا خسیمہ، یا خسیمہ ابلغ موالینا، اے خسیمہ ہمارے شیعوں تک یہ بات پہنچا دو، انہ لا نغنی عنہم من اللہ شیئا الا بعمل، کہ ہم اپنے شیعوں سے اللہ کے حوالے سے کسی چیز کو بے نیاز نہیں کر سکتے الا بعمل، مگر یہ کہ ہمارا شیعہ جو ہے وہ اللہ کے اوامر و نواہی پر عمل کرنے والا ہو، وَإِنَّهُمْ لَن يَنَالُوا وِلَایَتَنَا إِلَّا بِالْبِرِّ،
اور یہ ہمارے شیعوں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ ہماری ولایت و محبت بغیر پرہیزگاری کے نہیں پائی جا سکتی۔ وَإِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَصَفَ عَدْلًا ثُمَّ خَالَفَهُ إِلَى غَيْرِهِ۔ پس قیامت کے دن حسرت و ندامت میں ہوگا، سب سے زیادہ حسرت و ندامت میں وہ شخص ہوگا کہ جس نے اپنے آپ کو عدل کی وصف لگائی، مومن با عمل بنا، ثم خالفہ الی غیرہ، پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے یعنی عمل سے انحراف کر لیا اور اپنی عدالت کو ختم کر بیٹھا، وخالفہ الی غیرہ، اور جو ہے اس نے اس کی مخالفت کر کے اور طرف چلا گیا۔ یعنی ایک شخص با عمل تھا، ہمارا شیعہ تھا، عمل بھی کرتا تھا، عادل بھی تھا، مگر کیا کیا؟ فرماتے اس نے جو ہے اس کی مخالفت کر کے، اپنے اللہ کے اوامر و نواہی کی مخالفت کر کے کیا کیا؟ وہ عدالت سے رخ موڑ کر غیر عادل بن گیا، یعنی اس نے اللہ کی اوامر و نواہی کی اطاعت کے بجائے مخالفت شروع کر دی۔ کہتے ہیں ایسا شخص قیامت کے دن بہت زیادہ ہی حسرت و ندامت میں ہوگا۔ بل ہم یریدون من اتباعہم ان یکونوا دعاۃ للحق، بلکہ ائمہ علیہم السلام تو اپنے شیعوں سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ حق کی دعوت دینے والے بنے، وَأَدِلَّاءُ عَلَى الْخَيْرِ وَالرَّشَادِ، اور نیکی اور اچھائی کے راستے کی رہنمائی کرنے والے بن جائیں، وَيَرَوْنَ أَنَّ الدَّعْوَةَ بِالْعَمَلِ أَبْلَغُ مِنَ الدَّعْوَةِ بِاللِّسَانِ، اور ائمہ علیہم السلام یہ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کیا کہ عمل کے ساتھ دعوت دینا یہ زبان کے ساتھ دعوت دینے سے بہت ہی بڑی ہے۔ کونوا دعاۃ للناس بالخیر بغیر السنتکم، امام نے فرمایا کہ لوگوں کو دعوت دینے والے بن جاؤ نیکی کی اپنی زبانوں کے بغیر، لیروا منکم الاجتہاد والصدق والورع، تاکہ وہ کون؟ دوسرے تم میں دیکھیں اجتہاد کو، صداقت و امانت کو، اور تقوی پرہیزگاری کو۔ یعنی تقوی و پرہیزگاری، صداقت و امانت اور اجتہاد فی طاعت اللہ، یعنی اللہ کے اوامر و نواہی کو بجا لانے میں کوشش کرنا، فرماتے ہیں یہی وہ چیز ہے کہ آپ زبان کے بغیر اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں کو خیر کی دعوت دینے والے بن جائیں گے۔ اور امام ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا شیعہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا عمل ہی بس خیر کی دعوت دینے والا ہو۔ وَنَحْنُ نَذْكُرُ لَكَ الْآنَ بَعْضَ الْمُحَاوَرَاتِ الَّتِي جَرَتْ لَهُم مَعَ بَعْضِ أَتْبَاعِهِمْ، اور ہم اس کتاب میں، اس چیپٹر میں ان بعض کلمات کو ذکر کرتے ہیں، ان بعض باتوں کو ذکر کرتے ہیں، ان بعض کلمات کو ذکر کرتے ہیں جو آپ کے بعض شیعوں کے ساتھ جو ہے، جو کلمات ائمہ علیہم السلام کی جو اپنے شیعوں کے ساتھ گفتگو ہوتی رہی، جو محاورات ہوتے رہے، لِتَعْرِفَ مدى تشدیدہم و حرصہم علی تہذیب اخلاق الناس، تاکہ تو جان جائے کہ ائمہ علیہم السلام لوگوں کے اخلاق کو مہذب بنانے کے لیے کتنے جو ہے وہ کوشش کرتے تھے، اور کتنی تمنا رکھتے تھے، اور کتنی شدت کے ساتھ جو ہے اس بات پر جو ہے وہ ائمہ علیہم السلام پابند تھے۔ محاورۃ ابی جعفر الباقر مع جعفر الجعفی،
یعنی ابو جعفر الباقر یعنی امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی جابر جوفی کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس موضوع پر، فرماتے ہیں وہ اس روایت میں ذکر کر رہے ہیں۔ امام نے کیا فرمایا؟ یا جابر، یا جابر، اے جابر، ایکتفی من ینتہل التشیع ان یقول بحبنا اہل البیت، ان یقول بحبنا اہل البیت، اے جابر کیا کافی ہے اس شخص کے لیے کہ جو اپنے آپ کو تشیع کی نسبت دیتا ہے وہ یہ کہہ دے کہ ہم تو اہل بیت رسول کے محب ہیں؟ کیا یہ کہنا کہ ہم اہل بیت رسول کے محب ہیں، کیا یہ شیعہ ہونے کے لیے کافی ہے؟ فواللہ ما شیعتنا الا من اتقى واطاعه، اور خدا کی قسم ہمارا شیعہ فقط محبت والا نہیں بلکہ ہمارا شیعہ ہو ہی وہی سکتا ہے من اتقى واطاعه، جو اللہ کی اطاعت کرے اور تقوی ہو، پرہیزگاری اختیار کرے۔ وما كانوا يعرفون الا بالتواضع والتخشع والامانة وكثرة ذکر اللہ والصوم والصلاة والبر بالوالدین والتعاہد للجیران من الفقراء واہل المسکنة والغارمین والایتام وصدق الحدیث وتلاوت القرآن وکف الألسن عن الناس الا من خیر۔ فرماتے ہیں ہمارے شیعہ کی پہچان ہوتی ہے کس سے؟ تواضع و انکساری کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، اللہ کا ذکر زیادہ کرنے کے ساتھ، روزہ رکھنے کے ساتھ، نماز پڑھنے کے ساتھ، والدین کے ساتھ نیکی کرنے کے ساتھ، ہاں اپنے پڑوسیوں میں سے جو فقراء ہو، جو بیچارے جو ہے وہ فقیر و مسکین قسم کے لوگ ہوں، جو قرض دار ہوں، جو یتیم ہوں، فرماتے ہیں کہ پڑوسیوں میں سے جو یعنی خستہ حال لوگ ہوں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے ساتھ ہمارے شیعہ کی پہچان ہوتی ہے، سچ بولنے کے ساتھ شیعہ کی پہچان ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کے ساتھ شیعہ کی پہچان ہوتی ہے، اور لوگوں سے وَكَفِّ الْأَلْسُنِ عَنِ النَّاسِ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ، اور لوگوں کے ساتھ زبان کا استعمال کرے تو خیر کے ساتھ، اس کے ذریعے سے شیعہ کی پہچان ہوتی ہے۔ وَكَانُوا أُمَنَاءَ عَشَائِرِهِمْ فِي الْأَشْيَاءِ، اور شیعہ ہوتے ہی وہ ہے کہ جو اپنے قبیلے والوں کی جو غرازات ہیں، ان کی اشیاء ہیں، جو ان کا ساز و سامان ہے، ان کے وہ کیا ہوتے ہیں؟ امین ہوتے ہیں، خیانت دار نہیں ہوتے۔ فاتقوا اللہ واعلموا لما عند اللہ واعملوا لما عند اللہ، فرماتے ہیں ایشیو اللہ سے ڈرو، واعملوا لما عند اللہ، جو اللہ کی طرف سے ہے اس پر عمل کرو۔ لیس بین اللہ و بین احد قرابۃ احب العباد الی اللہ عز وجل اتقاہم واعملہم بطاعتہ، یاد رکھو کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے ساتھ بھی کوئی رشتہ داری نہیں، اللہ کی نظر میں سب سے محبوب ترین وہی شخص ہے اتقاہم وَأَعْمَلَهُمْ بِطَاعَتِهِ، کہ جو اپنی اطاعت میں
سب سے زیادہ عمل کرنے والا ہو اور لوگوں میں سے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ یا جابر واللہ ما نتقرب الی اللہ تبارک و تعالی الا بطاعت، فرمایا اے جابر ہم اللہ کا قرب فقط اور فقط اطاعت خدا کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ وما معنا براءۃ من النار، اور وما معنا براءۃ من النار، اور جو ہمارے ساتھ ہے وہ آگ سے دور ہے۔ ولا علی اللہ لأحد من حجت، اور اللہ پر کسی کے لیے بھی کوئی حجت اور دلیل نہیں ہے۔ اللہ نے تمام حجتیں تمام کر دی ہیں۔ کل قیامت کے دن کوئی کسی قسم کی کا خدا کی بارگاہ میں کسی بات پر حجت قائم نہیں کر سکتا۔ من کان للہ مطیعا فہو لنا ولی، کہتے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ہے وہی ہمارا ولی ہے، وہی ہمارا دوست ہے، وہی ہمارا محب ہے۔ ومن کان للہ عاصیا، اور جو اللہ کا گناہ گار ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے، فہو لنا عدو، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے بلکہ وہ ہمارا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ وما تنالو ولایتنا الا بالعمل والورع، اور یاد رکھو ہم اہل بیت رسول کی ولایت کو کوئی نہیں پا سکتا، ہم اہل بیت رسول کی محبت کو کوئی نہیں پا سکتا الا بالعمل والورع، مگر ہم اہل بیت رسول کی محبت و ولایت کو حقیقت میں وہی درک کر سکتا ہے، حقیقت میں وہی پا سکتا ہے کہ جو عمل خیر کرنے والا ہو اور پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ہماری محبت و ولایت اسے ہی کام آنے والی ہے جو عمل کرے، واجبات پر عمل کرے، محرمات سے اجتناب کرے اور تقوی و پرہیزگاری کرنے والا ہو۔ بقیہ مطلب کو آنے والے درس میں بیان کیا جائے گا۔ والحمدللہ۔